بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ڈکی بھائی کی ضمانت ایک دفعہ سے پھر کینسل ہو گئی ہے. ڈکی اتنی مشکلات میں کیوں ہے؟ ڈکی کے دوست کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس کا ریمانڈ لیا گیا. آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ریمانڈ میں ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے پھینٹی لگتی ہے، خاص طور پہ اگر بندہ جوان ہو. تو ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ شعیب صادق صاحب. شعیب صاحب، ڈکی باہر کیوں نہیں آ رہا یار؟ عثمان صاحب بہت بہت شکریہ. میں ڈے ون سے اس کیس کو دیکھ رہا ہوں اور کورٹ رپورٹرز جو دوست ہیں لاہور میں جو کوریج کر رہے ہیں ان سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز پہلے کہی تھی کہ ڈکی ہائی کورٹ کے بغیر نہیں آ سکتا. چھوٹا جج کوئی بھی ہے نا، وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر رہا. اٹ مینس کہ وہ کیس کو سننا نہیں چاہ رہا، یعنی وہ اپنا بوجھ ہائی کورٹ پہ ڈال رہے. جس طریقے سے آپ کو 376 کیس ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ چھوٹی عدالتوں سے نہیں بڑی عدالتوں سے ہی کام ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں کیا اپلائی کر رکھا ہے؟ بالکل کرنا ہے، ابھی انہوں نے کرنا ہے. تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلے اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا کام یہاں سے ہو جائے گا. سر ڈے ون سے ایسا نہیں ہوتا سر، پروسیجر ایسا نہیں ہوتا. میری بات سنیں نا کہ آپ پہلے آپ کی ٹرائل کورٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں، پھر سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ. اس طرح آگے جانا ہے نا آپ کو. یہ تھوڑی ہے کہ بھائی پہلے مطلب اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی ڈسٹرکٹ کورٹ میں بیٹھے ہیں اور ڈائریکٹ آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جانا پڑتا ہے اور یہ سارے مرحلے سے یہاں سے بیل نہیں مل رہی نا، تو جو ہائی کورٹ جا سکتے سر وہ ابھی جائیں گے نا. ابھی بہت لیٹ نہیں کرتی. اچھا، آج کی جو پروسیڈنگ میں نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آج کیس لٹکا اس وجہ سے ہے کہ جو NCCA کے پروسیکیوٹر تھے ان کے پاس جو ہے نا وہ ریکارڈ ہی نہیں تھا. ریکارڈ ڈیلے ہے. اب میں سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اتنے بڑے آئی او صاحب کے پاس ریکارڈ ہی نہیں تھا. بتائیں جی. اس سے پہلے جج چھٹی پہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. اب جج جو ہے وہ اس کو 8 اکتوبر تک لے کے جانا چاہ رہی تھی. اچھا، ٹھیک ہے، کہ 8 اکتوبر تک روک بھی 8 اکتوبر تک ان کو جو ہے نا وہ NCCA نے جو ہے نا وہ گرفتار نہیں کرنا. ابھی ان کو 8 اکتوبر تک رعایت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈکی کو بھی 8 اکتوبر تک لے کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن بچت ہو گئی 2 تک یہ کر دیا انہوں نے. تو اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ڈکی کا جو ضمانت میں تاخیر ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ، لیکن ہائی کورٹ میں جا کر یہ لازمی طور پر ہو جائے گی. جو نظر آ رہا ہے اس کیس کے اندر ہائی کورٹ سے ضمانت مل جائے گی. ہاں جی، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ. اچھا، تھوڑا سا بات کرتے ہیں جی بابا کی. جو بابا گرفتار ہوئے ڈکی کے دوست، ان کے ساتھ ان کا ریمانڈ لیا گیا. ہو سنا اس کو بہت مارا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جس دن اس کو گرفتار کیا گیا نا، اس کو چھٹی والے دن اس کا فزیکل ریمانڈ لیا گیا ڈیوٹی جج سے. تو ریمانڈ لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر ان کو کیا بٹھایا گیا ہوگا؟ اچھا، یہ جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مبینہ طور پر اس نے نا ایک چیز بتائی ہے. اس کا نام ہے اسد ندیم بابا، ٹھیک ہے، بابا او پی. اس نے سب کچھ بتایا. اس نے کہا میں نے کبھی بھی جو ہے وہ یہ اس طرح کی ایپس پروموٹ نہیں کی. ہاں، میں گیم کھیلتا تھا ایک، ٹھیک ہے، اس گیم میں جو ہے نا وہ میں نے پیسہ وغیرہ لگایا تھا، لیکن میرے خلاف کوئی بھی بندہ یہ چیز پروف کر دے کہ میں نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ کی ہیں، ایپس استعمال کی ہیں یا آگے کسی کو پروموٹ کی ہیں، تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ جب سے ڈکی جوڈیشل ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ NCCA کی پھرتیاں زیادہ نہیں ہوگی. آپ نے دیکھی ہیں اصل یہ ہوا کیوں ہے؟ ایک سوال ہے کیوں ہوا. سوال یہ ہے کہ جناب NCCA یہ ادارہ سب یوٹیوبرز کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جناب ریڈار تنگ ہو گیا آپ کے خلاف، ہم آپ کو جناب چھوڑنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے سب یوٹیوبرز کے لیے. اب آپ کے سامنے ہے ندیم نانی والا ہو گیا، اقرا کول ہو گیا، ندیم نانی والا، اسنین، ان کے اوپر تو کوئی مقدمے بھی درج ہو چکے ہیں. مبینہ طور پر ان کے اوپر مقدمے درج ہیں. اقرا کول کا کیا ہوگا؟ دیکھیے کیا ہوگا، قانون سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. لائی جائے گی. کیوں نہیں لائی جائیں گی؟ عروب اگر جا سکتی ہے تو وہ نہیں جا سکتی. ایک سوچنے والی بات ہے نا. اس کو ڈیلیوری کیس ہے نا جناب، خاتون ہے نا. میری بات سنیں نا، میری بات کو سمجھیں. خاتون کے لیڈیز جیل ہوتی ہیں، کیوں نہیں ملتے؟
اگر وہ ریکویسٹ کریں کہ لیڈیز جج ہو تو وہ سارے معاملات وکیل سب کچھ وہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ مت کہیے کہ جناب اس کا کیا ہوگا. میں تو آپ کو جو ہے نا دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آپ اس طریقے سے نہیں, اس کا بھی بیبی ہوا نا, تو اتنی جلدی ظاہری بات ہے کم سے کم چلا تو کٹے گا, اس کے بعد ہی جائے گی. جناب ہو گئی آپ کی بات. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کیا اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ گھر جا کے ان کے خلاف نہیں وہ کر سکتے, انکوائری نہیں کر سکتے, وہاں پر پوچھ کچھ نہیں کر سکتے. کرنا چاہیے جناب, وہ وہاں پر جا کے سارا ڈیٹا لے سکتے ہیں. کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک کرنا ہے. چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک عورت کاٹ کر کھیل کے جو ہے نا ان کو ڈیلے کیا جائے گا, نہیں نا سر. اچھا, یہ جو بابا ہیں اسد, یہ امریکن نیشنل ہے, ندیم نانی والا یو کے نیشنل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ اور کیا یہ یو ایس اے نیشنل کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے؟ دیکھیں, جب ایک بات آ جاتی ہے وطن کے اوپر, بچوں کے فیوچر کے اوپر, اب تو خیر بڑا جو ہے نا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اب تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. یہ جو ایپس کا سلسلہ یہ شروع ہوا تھا نا, یہ رمیز راجہ کے ٹائم پہ شروع ہوا تھا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا جب وہ چیئرمین پی سی بی تھے, تو اس ٹائم یہ ایپس شروع ہوئی تھی, پی ایس ایل کے اندر کی بات کر رہا ہوں آپ کو. لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. جو ہمیں پہلے ایڈ نظر آ رہے ہوتے تھے یہاں پر موٹر ویز پہ اوپر زیادہ تر لگے ہوتے تھے, وہ چیزیں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز جب منع ہے دین پھر اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک اور خبر ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئی ہے, اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کی تصدیق کریں. شعیب ریاض صاحب, ڈکی کی فائل ان کے پاس ہے, لیکن اب وہ نہیں رہی ان کے پاس. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ یہ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شعیب ریاض صاحب کے اوپر برڈن ہے, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو یہ چیز پروسیڈ کر دی ہے کہ آپ ناٹ پاسبل, ان کے پاس برڈن زیادہ ہے. لیکن یہ کنفرم ہے سارے اس ٹائم پہ بڑا ہائلائٹڈ کیس ہے, اور سب سے بڑا برڈن اس کیس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ چیز کنفرم ہے کہ شعیب ریاض نے یہ کیس چھوڑ دی ہے. لیکن سر برڈن کی وجہ سے تو نہیں چھوڑا نا. دیکھیں, پریشر ہے یا جو بھی معاملات ہیں, یا سر کتنا بڑا پریشر ہے اس کے لیے کہ آپ نے این سی سی آئی اے کا ڈائریکٹر چینج کر دیا, اس کے بعد نیا ڈائریکٹر آیا, اس سے فائل لے لی. اب ڈیلی جو ہے نا ہم ڈکی کے اوپر تو کام نہیں کریں گے نا. اس کے علاوہ اور بھی کیسز ہیں. کیا پتا کہ وہ رجب بٹ کو جو ہے وہ انٹرپول سے لانے کے لیے تیاریاں مکمل کر رہے ہوں. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسی اتنا بڑا کوئی ڈکی کے کون بندہ ایسا ہے کہ اس کے پیچھے آپ ایک ڈائریکٹر چینج کر رہے ہو, دوسرے سے فائل لے رہے ہو, حالانکہ ڈکی اس ٹائم پہ پورے پاکستان کا سب سے ہائلائٹڈ کیس. دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سرفراز چودھری صاحب ہیں وہ ڈکی کی وجہ سے چینج ہوئے ہیں تو آپ غلط ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈکی وجہ سے چینج, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پریشر تھا, اسی سے ریلیٹڈ ہی تھا. ہاں وہ تو گیمنگ سے ریلیٹڈ تھا, بتائے تھے وہ, میں نے آپ کو نام بتایا تھا کہ گیمنگ سے ریلیٹڈ تھا, اور اب آگے ڈکی. اصل میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ جس کے اوپر وہ ایلیگیشن پروف بھی نہیں ہوئے, اور آپ اس کو جو ہے نا وہ مجرم ٹھہرا کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, بغیرت ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس طرح کی لینگویج آپ استعمال کریں, یہ آپ اختیارات سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. سر میرا نہیں خیال کہ پوڈ کاسٹ کی وجہ سے ان کو چینج کیا. خیر وہ چلیں, جو بھی چینج ہوا, دیکھیں ادارے نے ایک اچھا کام کیا. سرفراز چودھری صاحب کا میں بولوں گا کہ انہوں نے اچھا کام کیا. اس بندے نے بڑی اسٹرگل کی, ڈکی, اور ہمارے پوری نا سوسائٹی کو اس نے بتایا کہ بھائی گیملنگ ایپ سے بچو. اس نے اچھا کام کیا سرفراز چودھری, وہ اپنا کام کر گیا, وہ اپنا کام کر گئے. اس میں جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. دبنگ بندہ تھا, رشوت نہیں لی, جو پیسے ریکور کر ڈکی سے خود بھی لے سکتا تھا, نہیں لیے نا, نہیں, اپنا کام اس نے کیا. اب جو نیچے آتے ہیں دوسرے ڈائریکٹر صاحب, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, بحث ان کو مل چکی ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈکی کے یہاں پہ یار اس کی کلوزنگ ہونی چاہیے. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ سارا کیس جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جائے گا. نیکسٹ ہائی کورٹ میں جا کے یہ چیز دیکھیں, ضمانت ہونی یا نہیں ہونی, بس مجھے یہ بتائیں. کبھی نہ کبھی تو ہوگی, ہونی تو ہے نا, ہونی تو ہے نا. لیکن اس چیز کو ڈکی کے جب جوڈیشل ہونے کے بعد اس کیس میں جو اور گرفتاریاں کی گئیں, گیمبلنگ کے اندر جو گرفتاریاں کی گئیں یا جن کو نوٹسز بھیجے گئے, اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کیس کو ہائپ کریٹ کی جائے تاکہ پاکستان کا جو فیوچر ہے ان کے سامنے یہ ایک کیس جو ہے وہ ٹیسٹ کیس بنے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ چیز ہم نے دیکھی بھی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, کم از کم اس بندے کو 1 مہینہ 15 دن اندر ہو گئے. ٹھیک ہے, 1 مہینہ 15 دن ہم بار بار یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈکی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں, جرنلسٹ جو ہیں نا, وہ سارے وکلا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز وہ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اینڈ تک یہ چیز جائے, بچوں تک جائے کہ ڈکی جو ہے وہ
اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ مشکل وقت آیا ہے یہ آپ کے اوپر بھی مطلب یہ ایک مثال بنانا چاہ رہے ہیں کہ ڈکی کے ساتھ جب ایسا ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ڈکی بڑا اسٹرانگ ہے فائنینشلی, ہی از ویری اسٹرانگ. دیکھیں ایک چیز تو ہے وہ, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ان کے جو فادر رہے نا وہ بڑے اچھے انسان ہیں. سر فادر تو اچھے ہیں لیکن بیٹے کا تو بیٹے کا اب انسان سے بیٹے نے اربوں روپے بھی کمائے. جب آپ اتنے پیسے کماتے ہو تو مسئلے مسائل تو آتے رہتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ان سے پوچھنا چاہیے تھا نا, بیٹے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. جب گاڑیاں آ رہی تھی اشیاء آ رہی تھی باپ کو پوچھنا تو چاہیے. وہ ڈکی کے اوپر جب یہ پہلا ایک مقدمہ بنا تھا, وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کے جب وہ چلا رہا تھا تو وہ اسی ٹائم جو ہے نا وہ شوخیاں یہ مار رہا تھا. اس کے بعد اس نے ایک گھر لیا, گھر کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو کے اس کے سامنے تصویریں گھر بھی رینٹ کا نکلا, گھر بھی رینٹ کا نکلا. بیسیکلی یہاں سے ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے انسان کے اندر, یہ چیز کریٹ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ کرائے کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے تصویریں بنا رہا ہے. اٹ مینس کہ پاکستان کی یوتھ کو یہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. یہ دیکھو میں نے گھر لے لیا, یہ دیکھو میں نے الینٹرا گاڑی, کیا کیا چیزیں اس نے کی ہیں, شادی کر لی. تو یہاں سے ان کو ڈاؤٹس اور کلیئر ہوئے. ٹھیک, اب آپ لوگوں کو یا کسی بھی پاکستانی کو یہ لگتا ہے کہ ڈکی کو جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں اٹھا کر اس کے اوپر کیس ڈالا گیا ہے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے اوپر کم از کم 1.5 مہینہ پہلے کام ہو چکا تھا اور یہ ریڈار میں تھا. ہاں جی. اچھا, لوگوں نے یہ سوچا کہ جو ہے ڈکی جو ہے نا 2-3 دن کے بعد باہر آ جائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈکی کے کافی زیادہ تعلقات بھی ہیں گورنرز وغیرہ. میں جہاں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ 2-3 دن کے بعد باہر آ جائے گا اور معاملات کنٹرول ہو جائیں گے, لیکن یہ چیز نہیں ہوئی. ڈکی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ 2-3 دن لگیں گے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. سر پہلی پیشی پہ وکٹری کے سائن بھی بنا رہا. ہاں, تو اب جب اس کے منیجر کو اٹھایا گیا سبحان کو, ٹھیک ہے, وہاں سے وہ سارے معاملات ہوئے. اب یہ جو ہے وہ اسد ندیم عرف بابا او پی جو ہے وہ بھی اٹھائے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھیں ایک پریشر کریٹ کیسے کیا جا رہا ہے. اب یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جج جو کہ موجود ہی نہیں ہے, چھٹی والے دن اسد کا جو بابا او پی ہیں, چھٹی والے دن ڈپٹی جج سے ان کا فزیکل ریمانڈ لیا گیا ہے. اٹ مینس کہ آپ اس معاملے کو لینئر لائٹ نہ لیں. آپ اس میں اگر آپ لائٹ لیں گے تو آپ پھنس جائیں گے سارے. مجھے یہ بتائیں ریکارڈ کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ بیسیکلی ریکارڈ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے ریکارڈ ان سے گم ہو گیا ہے یا اس طرح کا کوئی گم تو نہیں ہوا نا. اتنا ہائپ انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے, ہائی فائی کیس ہے سمجھ لیں. اصل میں اس کو جو ہے نا عدالتی لینگویج میں نا کہتے ہیں نا ہائیڈ اینڈ سی. ٹھیک ہے نا, لکا چھپا. ٹھیک ہے نا, یہ ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں. تھوڑا سا اور مطلب جتنا دن کھینچ سکتے ہو ڈکی کو کھینچو. ٹھیک ہے, اور اینڈ پہ جب ڈکی فارغ ہو تو ایک لا بناؤ. ٹھیک ہے, پھر پاکستانیوں کو یا جتنے بھی یہ یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں یا انفلوئنسر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے جو ہے نا وہ پھر سوچ سمجھ کر اس فیلڈ میں آئیں گے. اور یہی اس جو ہے وہ NCCA کا مقصد بھی یہی تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شعیب صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز, ڈکی بھائی دیکھتے ہیں کب ریلیز ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ 8 تاریخ تک ڈکی کا کیس جاتا ہے یا پھر 2 تاریخ کو ان کو رہائی مل جاتی ہے. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.